فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا، پھر دور جاہلیت میں یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب بن گیا، یعنی مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اسے فرعون ہی کہا جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 103، لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ثم پھر، بعثنا ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے درباریوں، فظلموا تو انہوں نے انکار کر دیا، بہا ان کا، فانظر سو دیکھو، کیفا کیسا، کان ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فساد برپا کرنے والوں کا۔ معزز ناظرین کرام، بہت گہرا ربط ہے ان آیات کا جو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر شروع ہونے لگا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فرعون کا اور بنی اسرائیل کا۔ پچھلے مختلف 5 پیغمبروں کا ذکر آپ سن کے آئے، تفصیلی ذکر بھی ہوا، اجمالی ذکر بھی ہوا، اس ذکر کی غرض و غایت اور حکمت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ مختلف 5 قوموں کا جو ذکر ہوا، قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم لوط اور قوم شعیب کا۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ شروع کر رہے ہیں، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 6 پیغمبر ہوئے، 6 قوم ہوئی یہ، اور اس کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ اس لیے آیا کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر بادشاہ وقت کے ساتھ تھی، اور بادشاہ بھی وہ جو کہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان، عظمت، شوکت وہ بھی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ بڑے بڑے معجزات دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس لیے ان کا ذکر زیادہ مفصل انداز میں کیا گیا بنسبت پچھلے 5 پیغمبروں کے جن کا ذکر آپ سن کے آئے۔ آیت مبارکہ دیکھیے گا، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد۔ اب ان کے بعد کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، ان پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ سلسلہ کلام کو پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑ رہا ہے، یعنی اتنی قومیں تباہ ہوئیں، غرق ہوئیں اور نیست و نابود ہوئیں، ان کے بعد پھر ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ یہاں بڑی بڑی 2 نشانیاں آپ ذہن نشین فرما لیں، ایک عصا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ، ید بیضا، روشن ہاتھ۔ یہ 2 نشانیاں، اور بھی کئی نشانیاں تھیں، مرکزی اور مین 2 نشانیاں میں نے عرض کی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی آیاتنا کا معنی آ جائے۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہاں بالکل اجمالاً اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، فظلموا بہا، تو انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ آگے تفصیل کے ساتھ بھی ذکر آئے گا کہ انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیوں کیا، کس وجہ کے تحت کیا، انہوں نے کیا اس کا سبب بتایا کہ ہم انکار کیوں کر رہے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، سو دیکھو کیسا ہوا انجام فساد برپا کرنے والوں کا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جن لوگوں نے انکار کیا، فرعون نے اور ان کے درباریوں نے، تو ان کا انجام کتنا سخت ہوا، شدید ہوا، اس انجام کو بھی دیکھو۔ اب اگلی آیت دیکھیے گا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 104، وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی بلا شبہ میں رسول ہوں، من رب العالمین، پروردگار عالم کا، تمام جہانوں کے پروردگار کا میں رسول ہوں۔ اب آپ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں کون ہوں،
میں تمہارے دربار میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں یوں ہی نہیں آیا، میں بھیجا گیا ہوں اور میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیق واجب ہے، علی مجھ پر، ان کہ لا اقول میں نہ کہوں، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے سچی بات کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی زبان کی صداقت پر، اپنے قول کی صداقت پر یقین دلا رہے ہیں کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں سوائے سچی بات کے، یعنی میری زبان سے ادا ہوگا تو حق ادا ہوگا، حق کے سوا میری زبان سے کچھ بھی ادا نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بھی ایسا اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو حق کے خلاف ہو۔ اللہ کے بارے میں جو بات کروں گا حق بات کروں گا۔ قد جئتکم بینۃ من ربکم، اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، قد بے شک، جئتکم میں آیا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ روشن دلیل لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس بھیج، معی میرے ساتھ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو۔ قالا فرعون نے کہا، اس آیت کی تشریح بعد میں کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ مکمل ہو جائے۔ قالا فرعون نے کہا، ان اگر کونتا تم ہو، جئتا تم لائے ہو، بآیتن کوئی نشانی، فأتی تو پیش کرو، بہا اسے، ان اگر کونتا تم ہو، من الصادقین سچے لوگوں میں سے، اگر تم سچوں میں سے ہو تو لاؤ کوئی نشانی پیش کرو، اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو پیش کرو اسے، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اب یہاں جو آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا تھا، قد جئتکم بینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یہاں تھوڑی سی یہ تشریح آپ حضرات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر ہیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے 400 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے 700 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل 120 سال عمر مبارکہ پائی ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ بنی اسرائیل رہتے تھے فلسطین میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ فلسطین کو چھوڑ کر مصر میں آ کے آباد ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اس لیے آپ مصر کے اندر آ کر آباد ہوئے، تو آپ کے ساتھ یہ جو قوم بنی اسرائیل تھی یہ بھی آ کر آباد ہو گئی۔ اسی کے ساتھ یہ تفصیل بھی ذہن نشین فرما لیں کہ فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا، پھر دور جاہلیت میں یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب بن گیا، یعنی مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اسے فرعون ہی کہا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ ایک بار پھر سن لیجئے، ولید بن مصعب بن ریان یہ فرعون کا اصل نام تھا، جس فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پالا پڑا، واسطہ پڑا۔ قوم بنی اسرائیل کے اوپر فرعون ظلم کرتا تھا، فرعون قبطیوں کے ساتھ انتہائی اچھا رویہ برتتا، ان کو ان کے حقوق دیتا اور ان کو بڑی بڑی اعلیٰ پوسٹوں پر فائز کرتا، مختلف مناصب اور مختلف عہدے انہیں تفویض کرتا، جبکہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ وہ انتہائی ظالمانہ اور بہیمانہ سلوک کرتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، واضح نشانی لے کر آیا ہوں، تو ایسا کر کہ قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر، اور قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے انہیں میرے ساتھ بھیج، تاکہ میں انہیں لے کر مصر سے
دوبارہ فلسطین کی طرف لے جاؤں جو ان کا آبائی وطن ہے، جو ان کا اصل وطن ہے، میں انہیں وہاں لے جاؤں اور وہاں جا کر انہیں آباد کروں۔ تو اس کے مقابلے میں فرعون نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ سچے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی نشانی دکھائیں، اگر آپ کوئی نشانی لے کر آئے ہیں تو آپ وہ نشانی دکھائیں اگر آپ کا شمار سچوں میں سے ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ 2 نشانیاں کون کون سی تھیں؟ ایک نشانی یہ تھی کہ آپ نے اپنا عصا زمین کے اوپر پھینکا اور وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور دوسرا آپ نے اپنا دست مبارک باہر نکالا تو وہ روشن ہاتھ تھا، اور اس کی روشنی سورج کے سامنے اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ آپ کے ہاتھ کی روشنی تھی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کے اندر پڑھیں گے۔ آج کی کلاس کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 106 پر ہم پہنچے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 107 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور یہ ذکر ہوگا کہ آپ نے نشانی کیا دکھائی۔ فرعون اور فرعون کے درباریوں کو آپ نے اپنی صداقت کی کیا نشانی دکھائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں پر غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔